الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا الله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والأحياء والآخر بعد فناء الأشياء. نحمدك على جزيل الإنعام ونشكرك على جميل الإكرام. ونسلم على نبيك نبي الرحمة سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المقدمين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعترته الأطائب المطهرين وهداة المهديين وشفاعة يوم الدين ودعاة إلى الحق المبين وأهل بيته الميامين واجعلني من أتباعه وشيعته وحشرني في ضمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. سورہ حجرات کی 7ویں آیت جس میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. خدا نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت عطا فرمائی. یہ ایمان جس کو لانے کے بعد انسان مومن ہوتا ہے کہ ایمان کامل، ایمان متقن، کہ جس کے ذریعے سے انسان مومن ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب اور سرخرو قرار پاتا ہے. یہ ایمانی تقاضے ہیں کہ جس کو انسان پورا کرتا ہے، اور ہر بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کچھ چیزیں فرض قرار دی ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت انجام دے رہا ہے اس اطاعت میں عبادت الہی انجام دینی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
عبادت کا تذکرہ صاف لفظوں میں خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وہ عبادت اطاعت کے زمرے میں اگر انسان انجام دے رہا ہے تو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو انسان کی خلقت سے مربوط ہے وہ اطاعت الہی کے ذیل میں انجام پانا چاہیے۔ اگر انسانی امور، انسانی افعال، انسانی ورک، انسانی تمام کام اطاعت الہی کے ذیل میں انجام پا رہے ہیں تو ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ فعل انسان کا عبادت الہی کہلائے گا۔ اور اگر اطاعت الہی کے ذیل میں نہیں ہے، اطاعت کے حکم کے اعتبار سے نہیں ہے تو وہ افعال عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں سے عہد لیا ہے کہ انسان ایمان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ جو اسلام کے لیے اقرار ہے، محمد رسول اللہ نبوت کا اقرار، ولایت کا اقرار، اس کے بعد علی ولی اللہ، ان تین اقرار کے بعد جب بندہ مومن قرار پاتا ہے تو اس بندہ مومن کے لیے کچھ تکلیفات شرعیہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ قرآن مجید میں، حدیث نبوی میں، روایت علمہ میں بیان کی کہ انسان ایمان لانے کے بعد عمل انجام، یہ عمل خداوند تعالیٰ سے ایک عہد، ایک وعدہ ہے کہ جس پر انسان پایبند ہوتا ہے اور عمل انجام دے گا۔ مولا علی علیہ السلام عہد الہی کے تعلق سے مالک اشتر کو بیان فرماتے ہیں، یا مالک لا تعذرن بذمتک، اے مالک ہرگز اپنے عہد پیمان اور اپنی ذمہ داریوں میں خیانت نہ کرنا۔ اے مالک ہرگز اپنے عہد و پیمان میں خیانت نہ کرنا، ولا تخزین بعہدک، اور اے مالک کبھی اپنے معاہدے کو نہ توڑنا اپنے عہد کو، ولا تقتلن عدوک، اور اپنے دشمن کو کبھی فریب نہ دینا، اپنے دشمن کو کبھی دھوکہ نہ دینا۔ فَإِنَّهُ لَا تَجْتَرِئُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ، کیونکہ فَإِنَّهُ بے شک خدا کے مقدس حریم میں جاہل اور شقی کے علاوہ اس قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتا ہے، اس قسم کا کوئی عمل انجام نہیں دیتا ہے۔ یہ مالک اشتر کو عمل کا طریقہ حضرت علی علیہ السلام سکھلا رہے ہیں۔ آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ، خداوند عالم نے اپنے عہد اور ذمہ داری کو بندوں کے لیے اس لیے قرار دیا ہے، وَذِمَّتَهُ عَمْنًا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ، اس لیے ان ذمہ داریوں کو اپنے بندگان خدا کے ذمہ قرار دیا ہے، اس لیے قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں تک اپنی رحمت پہنچا سکے۔ یہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں، جو فرائض احکام خمسہ کہ جو انسان کے عمل سے متعلق ہے، واجب کاموں کو جب انسان انجام دیتا ہے، محرمات سے جب انسان پرہیز کرتا ہے، معراج پر پہنچنے کے لیے جب مستحبات کو انجام دیتا ہے، اپنی پرواز میں سستی نہ لانے کے لیے جب مستحبات سے اجتناب کرتا ہے، اور وہ مباح کام کہ جو شریعت میں چاہے وہ انجام دے یا نہ دے، ان چار کاموں کو جب انجام دیتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی جانب سے انسان متقی کہلاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام حریماً
الی منعتہ، اور یہ عہد ایسا پرامن حریم ہے جس کی قوت کے سائے میں بندگان خدا راحت اور سکون کا احساس کرتے ہیں۔ بہترین حریم ہے، بہترین محافظت خدا بند تعالی ہے کہ تفضون الی جوارہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال قرار پاتی ہے۔ جب انسان مضطرب ہوتا ہے، اس اضطرابی کیفیت میں خدا بند تعالیٰ کی جانب انسان رجوع کرتا ہے، اور آیت میں یہ بیان ہوا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے، اللہ تعالیٰ کو جب پکارتا ہے مضطر شخص تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ آیات میں آگے ہے وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو ہم نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ یہ آیت جو ہم پریشانیوں میں یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم امن یجیب المضطر کا جو عمل کرتے ہیں، اس کی آیت میں آخر خدا بند تعالیٰ آخر میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تم کو زمین میں ہم نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، یا خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ سوال ہے خدا کا۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، ان تمام تذکروں کو بیان ہونے پر تم اپنے بندگان خدا کو بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے کم بندگان خدا ہیں ان تمام چیزوں کے بیان ہونے کے بعد نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ وعدہ الہی کہ جس کو خدا بند تعالیٰ کی جانب سے مولا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ الْكَرَمِ الْوَفَاءَ بِالذِّمَمِ، کہ وعدے کو وفا کرنا انسان کے لیے کرامت کا ایک جز ہے۔ ہمیں وعدہ وفا کرنا، ہم نے اسلام لایا، ایمان کا اقرار کیا، اس کا تقاضا ہے ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ وعدہ الہی کیا ہے؟ واجبات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سے وعدہ الہی جو ہے بیان کیے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج انجام دیتے ہیں، یہ وعدہ الہی ہے، ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ اور اسی کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ خلوص الود والوفاء بالوعد من حسن العہد، کہ بہترین عہد یہ ہے کہ خلوص الود، دوسروں کے ساتھ محبت کی جائے۔ یہ بہترین بہت سے وعد و وعید بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں بہترین وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بالوعد من حسن العہد، کہ دوسروں کے ساتھ محبت میں خلوص پیدا کریں اور وعدوں کو وفا کریں۔ یہ بہترین وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک اس سے کہیں اچھی ہے، اور تمنا اور آرزو اس سے کہیں بہتر ہے۔ انسان بہت سی تمنائیں رکھتا ہے، بہت سی تمنا کرتا ہے، یہ سمجھ لیجیے وہ تمنا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے کہ جس تمنا کا ثواب اللہ کے پاس باقی رہ جائے۔ بہت سی تمنائیں ہیں انسان کرتا ہے، لیکن وہ تمنائیں دنیاوی امور تک محدود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمنائیں دنیا میں کرنی ہے، عمل دنیا میں انجام دینا ہے، لیکن اس کا پاداش، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس اگر محفوظ رہ جاتا ہے تو یہ تمنا انسان کی بہترین تمنا ہے، اور یہ عمل انسان کا بہترین عمل ہے۔ ہمیں کچھ ایسی تمنائیں کرنی ہے
کہ جس تمنا کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں محفوظ رہ جائے۔ مومن، مولا فرماتے ہیں کہ مومن حلیم ہوتا ہے لیکن جاہل نہیں ہوتے۔ یہ تمنائیں کس طرح سے انسان کر سکتا ہے؟ مومن حلیم ہوتا ہے لیکن جاہل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے تو وہ بردباری سے کام لیتا ہے۔ کس طرح سے ہم اپنے عمل کو نکھار سکیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ثواب محفوظ رہ سکے، تو فرماتے ہیں کہ جہالت کا برتاؤ اگر اس کے ساتھ کیا جائے تو وہ بردباری سے کام لیتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، مومن معاف کر دیتا ہے، بخیل نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ بخل کیا جائے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ بڑی بہترین چیز ہے کہ انسان صبر سے کام لے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولا کے افعال حضرت علیہ السلام مومن کے فضیلت سے تعلق سے آپ کی خدمت میں بیان ہے کہ مومن کا کاروبار پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار کو پاکیزہ بنانا ہے۔ پاکیزہ کاروبار کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ آپ توضیح مسائل کا مطالعہ کیجیے۔ آپ اگر مقلد ہے آیت اللہ سیستانی مدد اللہ علیہ کے، تو اس میں آدھی توضیح مسائل عبادات سے متعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اور آدھی توضیح مسائل معاملات سے متعلق۔ یہ معاملات سے متعلق جو توضیح مسائل و مسائل لکھے گئے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ تاجر افراد کے لیے، بیوپاریوں کے لیے۔ شروع ہی میں مسئلہ لکھا گیا ہے، یہ ابتدائے معاملات میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بیوپاری بیوپار کرنا چاہتا ہے اور اس پر منافع اگر وہ حاصل کرتا ہے اور وہ منافع اس کے لیے مشتبہ ہو، یعنی کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ منافع میرے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تجارت کے کرنے سے پہلے مسائل کو وہ سیکھ لے۔ ہر تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کو پہلے سیکھے، بعد میں تجارت کرے۔ بہت سے ایسے تاجر ہیں کہ جنہوں نے آج تک مسائل ہی نہیں پڑھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو تاجر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو مدرسے میں بھیجنا چاہیے، وہ مدرسے میں جا کر پڑھیں گے۔ نہیں، رسیدہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ قومی مسائل پڑھیں تو تجارت کے مسئلے ہوں یا عبادات کے مسئلے ہوں، وہ بچوں سے متعلق نہیں ہے، صرف جوانوں سے متعلق نہیں ہے۔ اگر بوڑھا ہے، تاجر ہے، سن رسیدہ ہے، تاجر ہے، تو اس نے مسائل تجارت کتنا پڑھا ہے، کتنا مطالعہ کیا ہے، اس کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ تجارت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مسائل تجارت سیکھ لے۔ تو مومن کا کاروبار اگر انسان مسائل سیکھ لے گا تو بڑا یقین ہوگا اسے کہ جو منافع تجارت میں حاصل ہوا ہے وہ میرے لیے حلال ہے، وہ میرے لیے پاکیزہ ہے، وہ میرے لیے نفیس ہے، کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی بھی تربیت کر سکتا ہوں اور اپنے بچوں کی بھی پرورش اس پیسے سے میں انجام دے سکتا ہوں۔ تو مومن کا کاروبار، مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا کاروبار پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کا باطن صاف ہوتا ہے، اس کا باطن اندر سے صاف ہوتا ہے، وہ اپنے وافر مال یعنی زیادہ مال کو خرچ کرتا ہے اور اپنی وافر گفتگو کو رکھے رہتا ہے۔ بات کر لینا کمال نہیں ہے، بات کس طرح سے کی جا رہی ہے یہ کمال ہے، بات کس کے متعلق کی جا رہی ہے یہ کمال ہے، بات کس طرح سے کی جا رہی ہے یہ کمال ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان مومن مال کو اپنا زیادہ خرچ کرتا ہے لیکن اپنے کلمات کو، اپنی باتوں کو زیادہ صرف نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی گفتگو کو رکھے رہتا ہے خاص وقتوں کے لیے۔ اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا علم اس کے علم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ علم یعنی بردباری، علم یعنی دور اندیشی، علم یعنی نرم کلامی، علم یعنی معقول برداشت، صبر و تحمل۔ جو انسان کے پاس علم ہوتا ہے، چاہے وہ علم دین ہو،
چاہے وہ علم دنیا ہو، دونوں قسم کا ہے۔ فن خود ہی علم سے متعلق ہے، بہت سے افراد بڑے اچھے فن کے ماہر اور مالک ہوتے ہیں، تو جو فن ان کے پاس ہوتا ہے یا کسی قسم کا علم ہوتا ہے، بہت سے افراد بہت بہترین تاجر ہوتے ہیں، بہت سے افراد بہت سے کاموں کو بہت بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ تو جتنے قسم کے فنون ہو یا جتنے قسم کے علوم ہو، تمام کے تمام علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انسان صبر تحمل سے کام لے، وہ حصول علم کی غرض سے ہی مومن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھا حصول علم کی غرض سے۔ آپ آئے خطبے میں شریک ہوئے، نماز جمعہ میں آئے، کیوں؟ آپ کی ایک غرض ہے، آپ کا ایک مقصد ہے کہ کچھ قرآن کی آیتیں، قرآنی مطالب، ائمہ سے نقل کی ہوئی حدیثیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردہ حدیثیں خطبے میں بیان ہوگی، تاکہ اس سے ہمیں عمل کی شعاع حاصل ہو سکے، اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو مولانا نے فرمایا وہ حصول علم کی غرض سے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور صحیح اور سالم رہنے کی غرض سے وہ خاموش رہتے ہیں۔ خاموشی واقع بہت بہترین ایک سمجھ لیجیے عمل ہے کہ جو مومن انجام دیتا ہے، کہ صحیح اور سالم رہنے کی غرض سے وہ عموماً اکثر مقامات پر خاموش رہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر خاموش ہو تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں، جواب ہونے کے باوجود مومن خاموش رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز، سمجھنے کے قصد سے وہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی بات کرتے ہیں تو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ بہت سے افراد ہیں وہ بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، بات کرتے ہیں بتلانے کے لیے، میرے پاس کتنا علم، میرے پاس کتنی جانکاری۔ تو سمجھنے کے لیے اگر بات کی جا رہی ہے تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ بہترین صفت ہے اس مومن کی۔ اور اگر سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اگر سمجھانا مقصود ہو، اگر یہ سمجھانا انسان کے لیے ضروری ہو تو سمجھانا اس کے لیے مفید ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت علی علیہ السلام نے مومن کو ہوتا ہے جو شکوک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے۔ شکوک اور شبہات اگر انسان مومن کے دل میں زیادہ ہو تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے زندگی گزارنا۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شکوک اور شبہات سے محفوظ رکھے۔ دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جسے لوگ اپنے خون اور اپنے اموال میں امین جانتے ہیں۔ مومن اپنے خون اور اپنے اموال میں ایک مومن دوسرے مومن کو امین جانتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا اپنا نفس خواہ تنگی میں ہی کیوں نہ ہو لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت محسوس کرتے ہیں۔ بڑے پریشانی میں ہے بندے کو، لیکن دوسرے لوگ پریشانی میں ہوتا ہے بندہ مومن، لیکن بہت سے لوگوں کی پریشانیوں کو وہ اپنی گفتگو سے، اپنے علم سے، اپنے مشورے سے وہ حل کیے دیتا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس تنگی میں ہوتا ہے، اس کا نفس پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں رسول کہ مومن اس دنیا میں اجنبی شخص کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ غور کیجیے گا، مومن اس دنیا میں رہتا ہے لیکن اجنبی شخص کس طرح زندگی گزارتا ہے، اپنی عزت کی حالت میں بھی کسی سے وہ مانوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن کی تعریف کر دے تو وہ بندہ مومن اس بندہ مومن سے بڑا مانوس ہو جاتا ہے، بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ مولانا رسول فرماتے ہیں کہ مومن اپنی عزت کی حالت میں بھی جلدی کسی سے مانوس نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز رسول فرماتے ہیں کہ اپنی ذلت کی حالت میں کبھی کسی چیز سے گھبراتا نہیں۔ مومن بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اس کی ذلت کی جائے تو کبھی گھبراتا نہیں۔ مالک اشتر ہے حضرت علی علیہ السلام کا ظاہر خلافت کا زمانہ ہے۔ مولا نے مالک کو گورنر بنا کر روانہ فرمایا،
پہنچتے ہیں گورنر بن کر مالک علیہ السلام. سادہ لباس، فقیرانہ انداز. شہر میں جب داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اجنبی شخص شہر میں داخل ہوا. ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مذاق اور مزاح کیا کرتا تھا. وہ گوشت بیچنے والا شخص. اس نے دیکھا کہ ایک نیا شخص ہے کہ جو شہر میں داخل ہوا ہے. اس نے ایک ہڈی لیا اور اچھال کر مالک کی جانب پھینکا. مالک کو جا کر ہڈی لگی. لوگ کچھ اس شہر میں موجود تھے کہ جو مالک کو پہچانتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اس قصاب نے مالک کی جو گورنر ہو کر حضرت علی کی جانب سے شہر میں داخل ہوئے ہیں، فوراً اس قصاب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ تو نے کس کے جانب ہڈی پھینک کر مارا ہے؟ بولے میں نہیں جانتا. بولے یہ مالک ہے، حضرت علی کی جانب سے گورنر اس شہر کے لیے معین کیے. ابھی گھبرا جاتا ہے. وہ گورنروں کو دیکھا ہوا تھا کہ گورنر کے شان میں اگر کوئی شخص گستاخی کر دیتا ہے تو اس کو دار پر لٹکا دیا جاتا ہے. اس کے گھر کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. پورے گھر پر آگ لگا دی جاتی ہے. تجارت کے مال کو ضبط کر لیا جاتا ہے. اسے یہ خیالات گھبرانے لگتے ہیں. وہ سوچ کر دوڑا اب مالک کی تلاش میں کوچہ در کوچہ جو ہے بچہ بندہ خدا دوڑ رہا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی اس قسم کے لباس والے فرد کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے گزرتے وہ مسجد میں داخل ہوئے. مسجد کی جب دروازے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مالک نماز میں مشغول ہے. وہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ جاتا ہے. جب مالک نماز ختم کیے دیتے ہیں تو فوراً وہ مسجد میں داخل ہو کے ان کے قدموں پر گر کر معافی طلب کر دینا. مالک اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں بھائی تو کون ہے، تو اس طرح سے معافی کیوں طلب کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں وہی شخص ہوں، جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو ہڈی پھینک کر مارا تھا. میں نہیں پہچانتا تھا کہ آپ حضرت علی کی جانب سے گورنر مقرر ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. مالک کہتے ہیں کہ میں نے ابھی جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ تیرے لیے یہی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے. حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں ہمیں ان سے سبق سیکھنا کہ کس طرح سے انسان معاف کرتے ہیں. معاف کر دینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، معاف کر دینے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان تک بہت سی تکلیفات پہنچتی ہے ایک دوسرے سے. کبھی ہو سکتا ہے خانوادگی کے اعتبار سے تکلیف پہنچے، کبھی ہو سکتا ہے محلے پڑوس کے اعتبار سے تکلیف پہنچے، کبھی ہو سکتا ہے شہر کے اعتبار سے تکلیف پہنچے. مگر معاف کر دینا مولا فرماتے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے کہ جو انسان کو بڑا بنا دیتا ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کو اپنی دنیا کے ذریعے سے بچاتا ہے، اور فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا کو اپنے دین کے ذریعے سے بچاتا ہے. دیکھیے ہمیں قربان کیا کرتا ہے. مومن کے پاس 2 چیزیں، ایک دنیا، دوسری چیز دین. تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ چلیے شرعی حکم کو ایک طرف کیے دیتے ہیں. فی الحال عقل سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دین کے لیے دنیا قربان کرنی ہوگی یا دنیا کے لیے دین قربان کرنا ہوگا. ہر عقل مند شخص کا یہ فیصلہ ہوگا کہ دین کو محفوظ کرنا ہوگا، دین کے لیے دنیا کو قربان کرنا ہوگا. انسان اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ انسان مومن اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہے، بھلے دنیا کو قربان کرنا پڑے تو دنیا کو قربان کر دیتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں ایمان وہ ہے جو دلوں میں جائے گزین ہوتا ہے، اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ اسلام وہ ہے جو صرف زبان تک محدود ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہماری زبان تک محدود ہیں. علی کی محبت اگر زبان تک محدود ہے تو یہ محبت انسان کے لیے کافی نہیں ہے. محبت زبان سے
دل تک آنی چاہیے، دل تک اترنی چاہیے۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ حق کو باطل پر ترجیح دو، حق تمہارا نقصان اور باطل سے تمہیں فائدہ ہی کیوں نہ پہنچتا ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ حق کو ترجیح دے۔ اور رسول فرماتے ہیں 3 چیزیں ایمان کی حقائق میں سے، حقیقت ایمان 3 چیزیں ہیں۔ ناداری کی حالت میں راہ خدا میں خرچ کرنا نہیں ہے، اس کے بعد بھی خرچ کرنا، یہ ایمان کی بہترین علامت ہے۔ اپنی ذات کے معاملے میں لوگوں سے انصاف کرنا، اگر ذات انسان کی آ رہی ہے درمیان میں تو ذات کو پیچھے کر دے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرے۔ طالب علم کے لیے علم کی بخشش کرنا اور عالم کو سلام کرنا۔ اور فرماتے ہیں ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ مومن کو یہ علم اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز اسے ملی ہے وہ خدا کی جانب سے ملی۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے جو عطا ہوا ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، اسے وہ چیز اس سے ہٹ نہیں سکتی ہے، اور جو چیز اس سے ہٹ گئی ہے وہ اسے مل نہیں سکتی۔ خدا بند تعالیٰ کی جانب انسان کو متوجہ ہونا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خدا بند تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو اعمال حسنہ ہم انجام دے رہے ہیں، خدا بند تعالیٰ اس عمل کے ثواب کو تو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرمائے۔ خدا بند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اول انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔